الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ عزیز ساتھیو، ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کے نام سے منسوب ایک مہینہ ہے، اور قرآن مجید میں اس مہینے کا ایک خاص احترام بیان کیا گیا ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے، جو مفاتیح الجنان کے اندر ماہ رمضان مبارک کے اعمال کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے، اس کے بالکل اسٹارٹ کے اندر 8ویں امام سے ایک روایت ہم تک پہنچی ہے، جو اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سے جب مولا کائنات اور مولا کائنات نے یہ نقل کیا کہ شعبان معظم کا آخری جمعہ تھا اور پیغمبر اکرم خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے، جس خطبہ شعبانیہ کا عنوان ہی ماہ رمضان مبارک کا تقدس، اور اس میں پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہونے والی رحمتیں اور ان برکتوں کا تذکرہ تھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ مومن کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا تھا۔ پیغمبر اس کو اسٹارٹ ہی اس انداز سے کرتے ہیں کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف پروردگار عالم کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس خطبے کے اندر ایک مقام پہ فرمایا کہ دعاؤکم مقبولہ، اس مہینے میں تمہاری دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں گویا مقبول ہے، اسے خدا ابتدا ہی میں قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ماہ رمضان مبارک کا خاص تعلق دعاؤں کے مانگنے سے نظر آتا ہے، اور خود ماہ رمضان میں بقیہ مہینوں کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مناسبتیں ہیں، مختلف اوقات ہے کہ جس کے اندر دعاؤں کا خاص تذکرہ کیا گیا ہے، دعائیں خاص معصومین علیہ السلام کی جانب سے مروی ہوئی ہے، جیسے سحری کے وقت کی دعا، افطار سے پہلے کی دعا، روزانہ کی دعائیں، ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھنے کی دعا، اس کے بعد رات کے اعتبار سے دعا افتتاح کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے دعا ابو حمزہ صومالی جو سحری کی ایک خاص طویل دعا ہے، اس کے بعد شب قدر کی دعائیں، اس کے بعد شب عید کی دعا، اس طرح سے اتنی کثیر دعائیں ہیں کہ ایک خاص تعلق نظر آتا ہے کہ پروردگار اس مہینے میں بالخصوص یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن اس سے طلب کرتا ہوا نظر آئے۔ اور بالعموم جس طرح سے ابتدا کے اندر جو آیت بھی آپ کے لیے پیش کی گئی، وہاں پر خاص پروردگار عالم نے اپنے بندہ مومن سے، اپنے بندے سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ تو مجھے کیوں نہیں پکارتے، میں تمہاری پکار کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سورہ مبارکہ مومن کے اندر آیت نمبر 60 ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر گویا اسی بات کو تفصیل کے ساتھ پروردگار عالم نے بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرا بندہ، پیغمبر اکرم سے کہا کہ جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہہ دیجئے عبادی، اے میرے بندے، میں تجھ سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ، جب بھی تو مجھے پکارتا ہے میں تمہاری پکار کا خود جواب دیتا ہوں، اور جب مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو میں تمہیں راہ راست بھی دکھا دیا کرتا ہوں، یعنی تم کو تمہاری مشکل سے نکال دیتا ہوں۔ اس آیت کے اندر بہت مشہور و معروف تفسیر ہے جو تفسیر المیزان ہے۔ تفسیر میزان جسے علامہ محمد حسین طباطبائی نے تحریر کیا ہے، اس تفسیر کے اندر اس آیت سے متعلق ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بقیہ تمام مواقع پر پروردگار جب اپنے بندے سے بات کرتا ہے تو اس کا انداز جدا ہے، لیکن اس مقام پر پروردگار عالم نے آیت کے اندر 7 مرتبہ جس پروناؤن کو استعمال کیا ہے وہ ڈائریکٹ پروناؤن ہے، اور پروردگار عالم نے ضمیر متکلم کو استعمال کیا ہے، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ جو ہے وہ تجھ سے سوال کرے میرے متعلق، تو اس سے کہنا کہ فَإِنِّي قریب، میں اس سے قریب ہوں، اِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتا ہے، اجیبو، تو میں جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس اسے مجھے پکارنا چاہیے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان و یقین کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ 7 دفعہ پروردگار عالم نے بندے کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ خدا بندے کے دعا کرنے کے عمل کو کتنا پسند کرتا ہے۔
تو اس آیت کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ پروردگار عالم کے نزدیک جو ہے بندے کا اس سے رابطہ کرنا کتنا پسندیدہ ہے۔ اور ایک مقام کے اوپر پروردگار عالم اس انداز سے بھی اپنے بندے سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے جو احادیث کے اندر موجود ہے کہ کیوں تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے اس میں کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اس مقام کے اوپر کہا کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو بندے کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس کا پروردگار عالم کے ساتھ جو مانگنے کا سلسلہ ہے وہ پورے یقین سے نہیں ہوتا۔ اور یقین دعا کے مانگنے کے اندر سب سے زیادہ اہم ترین حصہ ہے کہ انسان کو جس طرح سے دنیا کے اندر کسی بھی ریسورسفل شخص کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو اگر اسے اس پر بھروسہ ہوتا ہے تو اتنے ہی یقین کے ساتھ وہ اس سے اپنا کانٹیکٹ کرتا ہے اور اتنے یقین کے ساتھ اپنے کام پر بھی اس کو بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی سورس کو استعمال کرے، کسی ذریعے کو استعمال کرے اور اس پر اسے بھروسہ نہ ہو تو کام میں بھی اس کی اس انداز سے نہ توجہ ہوتی ہے اور نہ اتنی لگن کے ساتھ وہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کی باتوں سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں اس انداز سے کیا، کہا مجھے بھروسہ ہی نہیں تھا یہ کام ہو پائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم واقعہ بھی دیکھتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے سید مرتضیٰ، دو بھائی تھے سید رضی اور سید مرتضیٰ، تاریخ تشیع میں یہ دو بہت عظیم شخصیت گزری ہے۔ سید مرتضیٰ کو تو لقب بھی قرار دیا گیا علم الہدا، ہدایت کا پرچم، اور سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو تالیف کیا ہے۔ ان دونوں کے جو قبریں ہیں وہ کاظمین کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کے قریب ہیں۔ سید مرتضیٰ جو ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، وہ اپنا درس دیا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک شاگرد آیا کرتا تھا۔ وہ شاگرد دریا پار سے آیا کرتا تھا، یا یوں کہے کہ نہر کے پار سے آیا کرتا تھا، اور ان کو درس میں آنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی تھی اس شاگرد کو کہ جس کی وجہ سے درس کا کافی حصہ کلاس کا نکل جایا کرتا تھا۔ استاد نے ایک مرتبہ شاگرد سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کلاس میں لیٹ آتے ہو؟ کہا کہ میں دریا پار سے آتا ہوں، ایک ہی کشتی ہے، جب وہ مسافروں سے بھر جاتی ہے اور میں اگر پہنچا تاخیر کے ساتھ تو نکل جاتی ہے، اب وہ دوسری طرف دریا کے مسافروں کو اتارے گی، وہاں سے مسافروں کو بھرے گی، پھر اس طرف آتی ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی مجھے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک تعویذ لکھ کے دیا، ایک تحریر لکھ کے دی، اور کہا اسے اپنی جیب میں ڈال لو اور دریا پر سے چل کے آ جانا۔ اب اہل بیت علیہ السلام سے وہ سید مرتضیٰ کا تعلق تھا، وہ شخصیت تھی کہ جس کی وجہ سے خدا کا ان کے اوپر اہل بیت کے سبب سے ایک خاص نظر کرم، جس کی وجہ سے ان کی بات میں یہ اثر تھا۔ شاگرد نے اسے اپنی جیب میں ڈالا، اور یقیناً پہلی مرتبہ اگر ہم میں سے بھی کوئی ہوگا دریا پہ چلنا شروع کرے گا، دریا نہیں سوئمنگ پول پر بھی، تو کبھی اس بات کا بھروسہ نہیں ہوگا کہ وہ ڈوبے گا نہیں، لہٰذا پہلا قدم دوسرا قدم احتیاط سے لے رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ پانی بالکل زمین کی طرح ہو گئی اور وہ اس پر سے قدم بہ قدم طے کرتا ہوا آگے نکل رہا ہے، تو پورے اطمینان و یقین کے ساتھ چل کے دریا پار پہنچ گیا اور درس میں ٹائم پر آ گیا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا، ایک دن واپس شاگرد پھر دوبارہ تاخیر سے آیا۔ اب سید مرتضیٰ نے پوچھا کہ اب کیا بات ہو گئی؟ تو کہا میں نے وہ تحریر کھول کے پڑھ لی تھی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے افراد پورا قرآن پڑھ لیتے، مگر قرآن پڑھ کر قرآن کا وہ اثر نہیں دیکھتے کہ جو روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج سورہ مبارک الحم کو قرار دیا گیا، لیکن کیا کوئی اتنے یقین سے اسے پڑھتا ہے؟ اگر خدا کی بات پر اور خدا کے کلام پر انسان کو اس طرح سے یقین ہو تو ہم کو جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک مسلمان سیاح تھا جو ہندوستان آیا، اس نے دیکھا کہ ایک ہندو ہے، وہ کچھ پڑھتا ہے، پانی پہ پڑھ کے دیتا ہے، لوگوں کو شفا ملتی ہے، اور ایک قطار لگی ہوئی۔ وہ اس کے پاس گیا ایک جستجو اور ایک شوق کے تحت کہ کیا پڑھتا ہے، تو دیکھا کہ اس نے کہا کہ تمہارا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی بیماری ہے تو بتاؤ، یہ مجھ سے لے جاؤ، یقین کرو کہ تم کو شفا مل جائے گی۔ کہا پھر بھی پتہ تو چلے تم پڑھتے کیا ہو۔ جب اس نے پڑھ کے سنانا شروع کیا تو وہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، وہ بھی ٹوٹے پھوٹے اپنے بغیر مخارج والے انداز میں، لیکن اسے یقین تھا، اور اس نے کسی سے یہ سن رکھا تھا یا کسی سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی کہ جس سے اس کو یہ مل گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر انسان یقین کے ساتھ اپنے پروردگار سے رابطہ بنائے تو پروردگار عالم اپنی ذمہ داری لیتا ہے کہ جب بندہ مومن مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس کو جواب ضرور دیتا ہوں۔ دعا معصومین علیہ السلام کے فرامین کے اندر اتنا زبردست قسم کا ٹول ہے کہ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے پیغمبر اکرم سے نقل کیا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ یعنی جسے ہم بہت سرسری لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں
کہ جو بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں، جن میں سے مثلا سلام کرنا۔ پروردگار عالم نے سلام کرنے میں ایک خاص تاثیر رکھی ہے، اس کا خاص ثواب رکھا ہے۔ آج دنیا اس کو قبول کرتی ہے کہ گریٹنگ، انسان کا ملنا جلنا، سوشلائزیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام ہم کو 1400 سال پہلے سکھا چکا ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن کسی دوسرے مومن سے ملے تو اس کے ملنے کا انداز کیا ہو، کس انداز سے وہ مصافحہ کرے، کس انداز سے وہ سلام کرے، کس انداز سے سلام کا جواب ہو، اور جب رخصت ہو تو وہ کس انداز سے رخصت ہو۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بندہ مومن کی ہر مشکل، نفسیاتی مشکل ہو، مالی مشکل ہو، معاشرتی مشکل ہو، اس کا حل دعا میں رکھا ہے۔ اگر انسان واقعاً اس کو اسلحے کے طور پر، جتنا بھروسہ انسان کو اسلحے پر ہوتا ہے اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے وقت، جبکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، جس میں فالٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خدا کا دیا ہوا ہتھیار ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت، الدعاء یرد القضاء وقت ابرم ابرامن، کہ دعا قضائے الہی کو پلٹا دیا کرتی ہے۔ یعنی اگر خدا کسی وجہ سے بندہ مومن سے ناراض ہو جائے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اور فیصلہ کر لے کہ انسان پر عذاب الہی وارد ہو جائے گا، نازل ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے مثال ہے قوم یونس کی، کہ قوم یونس کے اندر پروردگار عالم نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان پر عذاب آئے گا۔ ایک عابد رہتا تھا اسی قوم کے اندر اور ایک عالم۔ عابد کہنے لگا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ اس قوم میں سے نکل گیا۔ لیکن عالم نے کہا کہ اب بھی اگر تم پورے خلوص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پروردگار پہ ایمان و یقین کے ساتھ خدا سے دعا کرو تو پروردگار تم پر آنے والے اس عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ روایت میں الفاظ ہے کہ گویا عذاب فقط ایک قدم کے فاصلے پر رہ گیا اور وہ عذاب الہی کے آثار بھی دکھائی دینا شروع ہو گئے، مگر پروردگار عالم نے اس پوری قوم کی اجتماعی دعا کے نتیجے میں اسے اپنے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ لہٰذا فرمایا چھٹے امام نے کہ ان الدعاء یرد القضاء، کہ دعا جو ہے وہ قضائے الہی کو واپس کر دیا کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ، اور جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا اس گناہ کے اثرات کی صورت میں اس پر سے اپنے رزق کو حرام کر دیا کرتا ہے۔ یعنی اب جو آنے والا رزق ہے وہ دعاؤں کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ دعائے کمیل کے اندر بڑی مشہور دعا ہے، ابتدا میں 6 جملے ہیں جس کے اندر باقاعدہ مولا کائنات نے یہ بتایا ہے کہ کیسے انسان کی عزتوں کے پردے کو اس کے گناہ چاک کر دیتے ہیں، کیسے انسان پر آنے والا جو رزق ہے وہ دوبارہ واپس پلٹ جایا کرتا ہے، کیسے انسان کی دعا خدا کی بارگاہ تک پہنچنے سے روک لی جاتی ہے اس کے گناہوں کے سبب۔ اس دعا کے اندر بندہ مومن کو توجہ دلائی گئی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی دعا کے اندر خدا سے استغفار کو بھی شامل کرے، اور اگر یہ استغفار اس کی دعا میں شامل ہو جائے گا تو خدا کی طرف سے اگر فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ اس کے کسی گناہ پر اس کو سزا دی جانی ہے تو خدا اس دعا کے نتیجے میں اس کی سزا کو محو اور مٹا دیا کرتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بندہ مومن کو کوئی نقصان نہیں ہے، لہٰذا اس کو عمل کرنے سے کون سی چیز ہے جو مانع اور رکاوٹ ہے؟ کہا کہ الدعاء عند القربات، جب بھی مشکل میں آئے پروردگار عالم سے اپنا رابطہ جوڑے، دعا کرے۔ والاستغفار عند الذنب، اور جب بھی گناہ کرے خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے۔ والشکر عند النعمہ، اور جب کبھی خدا کی طرف سے کوئی اسے نعمت مل جائے وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ ایک اور مقام پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اللہ ادلکم علی صلاح، کیا میں تمہاری ایسے اسلحے کی طرف توجہ نہ کراؤں ینجیکم من عدوکم، جو تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے دے گا اور تمہارے رزق کو تمہارے طرف آنے میں آسانی فراہم کرے گا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ فرمایا دن رات خدا سے دعا کرو، یعنی ہر وقت تمہارا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال کو پھیلائے رکھنا، یہ تمہاری طرف کوشش اپنی جانب لازمی ہے، لیکن کوشش کے ساتھ ساتھ انسان اپنے رزق کو اپنی طرف آنے کے لیے آسانی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ حتیٰ یہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحرا میں چل رہا ہو اور اپنے ہاتھوں کو دعا و ذکر کرنے کے لیے اٹھائے اور خدا کو پکارے تو یقین رکھے خدا اس صحرا کو حسنات سے بھر دے گا، چاہے وہ صحرا چھوٹا ہو یا بھرا۔ یعنی اگر انسان بھروسہ کرے خدا پر تو خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے،
وہ ایسے مقام پر کہ جہاں پر کوئی بھی چیز نجات کا اور کوئی بھی چیز اس کے لیے ریسورس اور وسیلے کا نظر نہ آ رہی ہو، اس کے لیے ریسورس پیدا کر سکتا ہے اور نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ما من شیء احب الی اللہ، خدا کے نزدیک کوئی چیز اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنا اس کی بارگاہ میں مومن کا دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ اب اس لیکچر کے اختتام کے موقع پر کچھ چیزیں بہت اہم ہیں کہ دعا کی اہمیت کا تذکرہ ہو گیا، اس کی فضیلت کا تذکرہ ہو گیا، اس کے پر اثر ہونے کا تذکرہ ہو گیا۔ اب ہم دعا کیسے مانگیں، اس کے لیے آداب دعا کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہر مقام اپنا ایک خاص پروٹوکول رکھتا ہے۔ انسان کو شادی میں جانا ہے تو اس کا پروٹوکول الگ ہے، غم کی محفل میں جانا ہے تو اس کا پروٹوکول الگ ہے، میت میں جانا ہے تو اس کا انداز الگ ہے، اور اسی طریقے سے انسان اپنے کسی دوست سے ملتا ہے تو اس کے ملنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی آفیشیل پرسن سے ملاقات کرنے جانا ہے، مثلا اگر آفس میں کام کرتا ہے، اپنے باس کے پاس جانا ہے، اسکول میں ہے اپنے پرنسپل کے پاس جانا ہے، تو ہر شخص سے ملاقات کا اپنا ایک انداز و طریقہ کار ہے۔ یہ ایک مسلمان کا یقین ہے کہ اس کائنات میں پروردگار عالم سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ کیسے پروردگار کی بارگاہ میں جائے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کا دعا کرنے کا انداز ایسا ہو کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی دعا رد نہ ہو۔ اور اس بات کو معصومین سے بڑھ کر کوئی اور ذات نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے، کیونکہ یہ بھی ہمارا مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر یقین ہے کہ پروردگار عالم سے قریب ترین ذوات اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ وہ معصوم ہستیاں ہیں، ان کا خدا کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہے وہ بہتر بتا سکتی کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں کیسے دعا کے لیے دستے سوال کو پھیلانا چاہیے۔ چند آداب ہے، اس کو خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے جب بھی انسان دعا کرے، یہ تو ہر کام کی ابتدا میں یہ ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھے۔ پیغمبر فرماتے لا یرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی دعا خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی جس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لیا گیا ہو۔ دوسری چیز، ہر دعا کی ابتدا میں حمد و ثنا یعنی پروردگار عالم کی تعریف ہونی چاہیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم سے کوئی دنیا و آخرت کی حاجت طلب کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو، پیغمبر اور آپ کی آل پر درود بھیجو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کرو۔ تیسری چیز، انسان کو دعا ایسے وقت میں کرنا چاہیے کہ جب انسان تنہا ہو۔ اجتماعی دعا کی اپنی فضیلت ہے، مگر خاص طور پہ دعا کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے کہ چھپ کر کی جانے والی دعا علل اعلان کی جانے والی دعا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ چوتھی چیز کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار غافل بے توجہی کے ساتھ کی گئی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پانچویں چیز، جب بھی دعا کرے تو آنسوؤں کو اپنی آنکھ میں لے کر آئے، کیونکہ یہ بھی پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب انسان پہ رقت طاری ہو جائے اس وقت دعا کرو، کیونکہ رقت ایک رحمت ہے اور خدا کی طرف سے آنے والی جو دعائیں اور رحمتیں اس کے لیے پروردگار کے لیے آسانی فراہم کرتی ہے۔ چھٹی اور اہم چیز وہ یہ کہ ہمیں معصومین نے سکھایا ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے تو اپنے سے پہلے اس دعا کی ضرورت کے لیے دیگر مومنین کو یاد کرے، بلکہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 40 مومنین کا اپنی دعاؤں سے پہلے تذکرہ کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو حتماً قبول کرتا ہے، بلکہ روایت یہ ہے کہ وہ دعا پروردگار عالم کے فرشتے جب اس دعا کو لے کر جاتے ہیں تو وہ اس سے پہلے کہ یہ دعا پیش کرے، فرشتے اپنی بارگاہ کی پروردگار کے بارگاہ میں اس کی جانب سے ان دعاؤں کو پیش کرتے ہیں۔ ساتویں اور آخری چیز کہ انسان جب بھی دعا کرے تو اپنے عمل کے ساتھ اس دعا کو ریلیٹ کرے۔ جو دعا کے موجود بھی کہ اگر انسان کوشش نہیں کرتا، ایک انسان گھر بیٹھ کے دعا کرتا ہے بغیر کوشش کے، تو خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے عمل اور دعا میں ایک رابطہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر کا فرمان ہے کہ عمل سے خالی دعا ایسا ہے کہ جیسے تیر اندازی کے لیے انسان تیر اٹھائے اور کمان نہ ہو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بہترین انداز سے خدا کی بارگاہ میں دعا پیش کر کے اپنی حاجات کو خدا کی بارگاہ میں طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔